السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل جگ ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو قصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، جب فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، نعوذ باللہ، پر مدد وہ اللہ سے مانگتا تھا اور بنی اسرائیل کے جو مسئلے ہوتے تھے اس کو حل کرواتا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ ایسا ہوا کہ دریائے نیل میں پانی کی شدید قلت ہو گئی، تو بنی اسرائیل کے لوگوں کی کھیتیاں سوکھنے لگیں اور ان کے جو جانور تھے وہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہونے لگے۔ تو ان لوگوں نے ایسا کیا کہ ایک وفد بنا کر فرعون کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے خدا بنے بیٹھے ہیں، آپ دریائے نیل میں پانی تو بڑھائیں۔ اب فرعون جو کہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، تو کہنے لگا کہ میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے نیل میں پانی کم ہے، اور ان کو واپس بھیج دیا۔ وہ واپس چلے گئے، تو کچھ دن کے بعد اب کیا کرتے وہ بیچارے کہ نیل میں پانی کم تھا، ان کی کھیتیاں سوکھ رہی تھی، ان کے جانور مزید ہلاک ہو رہے تھے۔ تو وہ دوبارہ فرعون کے سامنے گئے اور دوبارہ انہوں نے وہی کوہسچن کیا، وہی سوال کیا کہ ہمیں نیل میں پانی بڑھانا ہے۔ تو فرعون کے پاس کوئی جواب نہ تھا، تو اس نے دوبارہ ان کو واپس بھیج دیا یہ کہہ کر کہ خدا ناراض ہے، نعوذ باللہ، اس لیے نیل میں پانی کم ہے۔ تو یہ سلسلہ تقریباً 3 دفعہ چلا، مطلب وفد 3 دفعہ آیا اور 3 دفعہ انہوں کو وہی سیم جواب ملا۔ تو جب یہ 3 دفعہ ان کو سیم جواب ملا، تو جب نیکسٹ ٹائم وہ آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر آپ پانی نہیں بڑھا سکتے تو ہم آپ کو خدا ماننا چھوڑ دیں گے۔ جب یہ بات کی تو فرعون پر یہ والی بات نے اثر کیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایسا کیا کہ کہنے لگا کہ آپ فلاں دن فلاں بیابان میں اکٹھے ہو جاؤ، میں بھی وہاں آ جاؤں گا اور ہم اس کا کچھ حل نکالتے ہیں۔ تو وہ وفد واپس چلا گیا اور جس دن کا مقرر تھا اور جس بیابان میں اکٹھا ہونا مقرر تھا وہاں پر سب اکٹھے ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں، صاحب قلم لوگ لکھتے ہیں کہ فرعون کسی ایسے کونے میں یا ایسے گوشے میں چلا گیا جہاں سے اس کو کوئی دیکھ نہ سکتا تھا اور اس کی آواز کسی انسان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو اس نے ایسا کیا کہ اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کر کے کہنے لگا، اے اللہ، جیسے ایک حقیر انسان اپنے مالک کے سامنے پیش ہوتا ہے ویسے ہی میں تیرے سامنے پیش ہوا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بھی نیل کو جاری نہیں کر سکتا، اپنے رحم و کرم سے نیل کو جاری کر دے۔ یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ مطمئن ہو جاؤ، میں نے نیل کو حکم دے دیا ہے، وہ جاری ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے دیکھا، لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے نیل پانی سے بھر گیا اور تمام لوگ جو اس کو ماننے والے تھے وہ فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ، فرعون کو مخاطب کر کہنے لگے، اے بادشاہ، میں بھی ایک علاقے کا سردار ہوں، میرے کچھ غلام ہیں، ان غلاموں میں سے میں نے ایک غلام کو افضل کیا، اس کو ایک افضل درجہ دیا، اس کے ہاتھ میں نے اپنے تمام خزانے کی چابی، تمام مال و زر کی چابی اس کو دی۔ وہی غلام سرکشی پہ اتر آیا ہے اور میرے خلاف ہو گیا ہے، وہ میرے دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن سمجھتا ہے، مجھے کو تنگ کرتا ہے۔ تو ایسے غلام کی آپ کے نزدیک کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو یہ سن کر فرعون کہنے لگا کہ بڑا ہی نالائق اور نمک حرام غلام ہے، ایسے غلام کو تو نیل میں ڈبو دینا چاہیے، اس کو نیل میں غرق کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا
کہ اے بادشاہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ سزا مجھے لکھ کر دے دیں اور اپنی مہر بھی لگا دیجئے گا۔ تو اس نے فرعون نے ایسے ہی کیا، اس نے لکھ دیا کہ میرا حکم ہے کہ ایسے نمک حرام اور نالائق غلام کو دریائے نیل میں غرق کر دینا چاہیے، ڈبو دینا چاہیے، اور نیچے اپنی مہر لگا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو جناب ایسے فرعون نے اپنے انجام کو یا اپنی سزا کو خود چن لیا، جس کا میں ابھی بیان آپ کو قصے میں آگے کرتا ہوں۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرے بندوں کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کا منصوبہ بنا لیا، اور اس منصوبے کی تکمیل کے لیے رات کا وقت چنا۔ چونکہ فرعون کے کافی سارے جاسوس مصر میں موجود تھے، تو کسی جاسوس نے یا کسی بھی ذریعے سے فرعون کو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کرنے والی ہے۔ تو فرعون نے جیسے یہ بات سنی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، غصے میں آ گیا، تل ملا اٹھا، اور اس نے ایک لشکر تشکیل دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی تعاقب میں نکل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو گھیر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک ایسی حالت میں تھی کہ ایک طرف تو فرعون کا لشکر ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور ایک طرف دریائے نیل تھا۔ تو جب یہ سچویشن ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پریشانی دوڑ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف لشکر اور دوسری طرف پانی، اب کہیں جا نہیں سکتے تھے، تو ان کو جان جانے کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ نے تمام حفاظت کا وعدہ کیا ہے، ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ اتنا ابھی سمجھا ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نیل پر اپنا عصا، دریائے نیل پر اپنا عصا ماریں تو ایک راستہ بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نیل پر اپنا عصا مارا تو تا حد نگاہ پانی پھٹ گیا، پانی کی جو لہریں تھیں وہ پہاڑ بن گئیں اور درمیان سے ایک میدان، یہ نہیں کہ پانی سائڈ سے ہو گیا اور درمیان میں کیچڑ یا مطلب جیسے مٹی گیلی ہوتی ہے، نہیں، ایک میدان سا بن گیا اور سائڈوں پر دو پہاڑ، پانی جو تھا وہ پہاڑ بن گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ تو کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں یا کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، اس کے 12 قبائل تھے، تو جب 12 قبائل نے دیکھا کہ ایک راستہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک راستے میں نہیں جا سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 جگہ پر اپنا عصا مارا اور ایسے کر کے 12 راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو 12 قبیلے تھے انہوں نے ایک ایک راستہ لیا اور دریائے نیل کو پار کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے آخر میں دریائے نیل میں داخل ہوئے۔ یوں انہوں نے ایک قانون بنا دیا، ایک قانون نافذ کر دیا کہ اگر خطرہ پیچھے سے ہو تو لیڈر کو پیچھے ہونا چاہیے، اور اگر خطرہ سامنے سے ہو تو لیڈر کو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ تو جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے کنارے پہنچا، اس نے دیکھا کہ نیل کا تو نقشہ بدل چکا ہے، مطلب راستہ بن چکا ہے، وہ تمام لوگ یہاں سے گزر کر گئے ہیں، تو اس نے بھی دریائے نیل میں اپنا گھوڑا داخل کر دیا، اور پیچھے پیچھے اس کے لشکر بھی، سارا لشکر دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی دریائے نیل کی حدود میں فرعون اور اس کا تمام لشکر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے لہروں کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ،
اور وہ لہریں آپس میں مل گئیں اور فرعون اور اس کا لشکر اس میں ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا۔ جب فرعون مرنے لگا تو کہنے لگا ہائے اللہ نے میرے لیے یہ والی سزا کیوں چنی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر اور اسی کی مہر لگی ہوئی تحریر اس کے سامنے کر دی اور کہا کہ یہ سزا اللہ نے نہیں، تو نے خود اپنے لیے چنی ہے۔ اب خدائے قہار کے قہر کا مزہ چکھو، جو ظالموں کو ڈھیل تو دیتا ہے پر چھوٹ نہیں دیتا۔